رحیم، پہلی ضرورت علم۔ علم کی اہمیت، یہ جس علم پر آپ سے بات کی جا رہی ہے، اسی علم پر تمہارا اور تمہاری اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پرواہی کی جائے۔ تم اپنی کھیتی باڑی کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، اپنی زراعت کو پانی دینے، اپنی فصلوں کی حفاظت کرنے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے مویشیوں کو چارہ دینے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے پیشے کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، محض اس لیے کہ اگر غفلت کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر بتاؤ کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت کرتے ہو، جس سے تمہارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے؟ کیا اس میں خطرہ نہیں ہے کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ تم دل و جان کی حفاظت کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہو، صرف اتنا وقت اور اتنی محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ ہر شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ تم میں سے ہر شخص رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ دین اسلام سیکھنے میں وقف کرے۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان کو، بچے بوڑھے جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ قرآن پاک کس مقصد کے لیے آیا ہے اور جو کیا تعلیم دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے اور جس جگہ پر وہ قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو خوب پہچان لیں اور اس خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کی ہے۔ اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایمان عزیز ہے تو اس کے لیے 1 گھنٹہ روز نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کیا چیز عزیز ہے، کیا دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی زندگی۔